السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، یہ سوال اور جواب کا سیشن ہے، تو سوالات جو کچھ آپ کے آئے ہوئے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، ان کے ہم جواب دینا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، یہ نام نہیں لکھا ہے، سوال یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ حضرت شیعہ سنی بریلوی اہل حدیث کیا یہ سب کیا ہے، بتانے کی معذرت کریں۔ معذرت ہم ہی کر دیں گے تو پھر بتائیں گے کیسے؟ شیعہ سنی بریلوی اہل حدیث، دیکھیں عمومی طور پر مسلمانوں میں دو بڑے فرقے ہیں، ایک کا نام ہے شیعہ ہے اور ایک کا نام سنی ہے۔ تو شیعہ حضرات کا جو عقیدہ ہے وہ شیخین کے بارے میں، صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں نہایت خطرناک ہیں۔ ان کے عقائد ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق وغیرہ، عثمان غنی وغیرہ، یہ سب کے سب یعنی غاصب ہیں، یعنی انہوں نے جو حکومت حضرت علی کو ملنے والی تھی وہ حکومت ہتھیا لی تھی اپنے، یعنی اس کے حاکم خود بن گئے تھے۔ اور بھی بڑے برے عقائد ہیں۔ کچھ شیعہ ایسے بھی ہیں جو نہیں مانتے ان عقائد کو، لیکن اکثر و بیشتر شیعہ کے بارے میں یہی باتیں ہیں کہ وہ بڑے بڑے صحابہ اکرام پر لعن طعن کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد حضرت علی ہی سب سے بڑے یعنی فضیلت والے ہیں، اور خلافت کا جو حق تھا وہ رسول اللہ کے بعد حضرت علی کا تھا۔ جبکہ اہل سنت والجماعت یعنی سنی حضرات کا عقیدہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ان کے جو نائب ہیں وہ صدیق اکبر ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں اشارتاً ان کو اپنا نائب بنا دیا تھا، اور صحیح حدیث میں فرمایا کہ میرے بعد یعنی میری امت صدیق اکبر کو خلیفہ ماننے کے علاوہ کسی اور پر راضی ہوگی ہی نہیں۔ اسی طریقے سے آپ آپ کی جب وفات ہونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ میں نماز میں نہیں آ سکتا، یعنی آپ کو شدید بخار تھا اور طبیعت خراب تھی، تو آپ نے فرمایا کہ صدیق اکبر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ اور بھی بہت سارے اس کے دلائل ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے نائب ہیں، جبکہ اہل تشیع یعنی شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کے نائب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور صدیق اکبر فاروق اعظم وغیرہ نے خلافت کو غصب کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے والی خلافت خود لے لی تھی، حالانکہ مسلمانوں نے ان کو خلیفہ بنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی پیشگوئی موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا موجود ہے کہ خلافت آپ کے بعد جو ہے وہ صدیق اکبر کو ملے۔ تو یہ شیعہ سنی کے دو یعنی موٹے موٹے معاملات ہیں۔ تو اس لحاظ سے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق، عثمان غنی اور دیگر صحابہ اکرام کے بارے میں یہ نظریات رکھتا ہے، اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ جو شخص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ من ذالک یعنی فاسق کافر کہے تو وہ تو کافر ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ اور آپ کا صحابی صدیق اکبر کہ جب آپ کے دونوں غار میں موجود تھے، تو یہ واقعہ بیان کیا ہے قرآن نے کہ آپ کا صحابی صدیق اکبر ہے۔ تو اگر کوئی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہ مانے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین سے الگ اس کو مانے، تو وہ تو کافر ہو جائے گا۔ تو ان عقائد کے لحاظ سے اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات جن میں یہ عقائد پائے جاتے ہیں وہ گمراہ ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عقائد ہیں، مثلاً قرآن کے تحریف کا معاملہ، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ باقی رہا مسئلہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث، بھائی یہ دیکھو یہ سارے کے سارے ایک ہی ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، ان میں فروعی مسائل میں چند اختلافات ہیں۔ بریلوی وہ کہلائیں کہ جنہوں نے یعنی مزار پر چادریں چڑھانا، عرس کرنا، میلہ لگانا، ان چیزوں کو جائز اور مستحب بنا لیا، جبکہ اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ اور دیوبندی وہ حضرات کا ہے، دیکھو دیوبندی اور بریلوی یہ دو شہری ہیں۔ دیوبند ایک شہر کا نام ہے، سہارنپور میں ہے، بریلی ایک شہر کا نام ہے، اتر پردیش میں یہ بھی ہے۔ لیکن چونکہ امام احمد رضا خان صاحب جو تھے بریلویت کے جو بانی تھے، وہ ان کا تعلق بریلی سے تھا، تو ان کے ماننے والوں کو بریلوی کہا گیا۔ اور دیوبند ایک شہر ہے، تو وہاں دیوبند یعنی دارالعلوم دیوبند وہاں مدرسہ بنا، تو وہاں کے جو علماء اکرام کی تبلیغ کی جو عقائد اپنی کتابوں میں لکھے، قرآن کا ترجمہ لکھا وغیرہ وغیرہ، ان کے ماننے والوں کو دیوبندی کہا گیا۔ تو یہ دونوں اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل حدیث حضرات کا جہاں تک مسئلہ ہے، یہ لوگ تقلید نہیں کرتے کسی امام کی، یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ قرآن اور سنت سے دین سیکھیں گے، حالانکہ جو ائمہ اکرام نے دین سکھایا ہے، فقہا نے، وہ بھی قرآن اور حدیث سے ہے۔ تو جو تحقیق آپ نے قرآن و حدیث پہ کی ہے، یہ تحقیق یعنی 1300-1200 سال پہلے یہ فقہا اکرام کر چکے ہیں۔
تو اب پھر نئے سرے سے یعنی اس پر بحث کرنا، ایک نئی بحث کو، ایک نئے فرقے کو جنم دینا ہے۔ بھائی جب پوری امت یعنی متفق ہے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک اور اسی طریقے سے امام احمد ابن حنبل پر، تو ان حضرات نے کہا کہ ہم ان کی تقلید نہیں کریں گے بلکہ ہم اپنے فہم سے قرآن و سنت کو سمجھیں گے۔ تو اس میں پھر یہ غلطی یہ ہو گئی کہ ڈائریکٹ فقہا کا انکار کر دیا اور خود قرآن و سنت کو سمجھنے لگے۔ اور جب احادیث میں دو طرح کی باتیں آتی ہیں، ایک عمل یہ ہے ایک عمل، وہاں پر یہ پھنس جاتے ہیں، پھر وہ پھر سہارا لیتے ہیں فقہا کا، پھر سہارا لیتے ہیں اسی طریقے سے شرائع حدیث کا، اور اسی طریقے سے شارحین کا، اور اسی طریقے سے محدثین کا، فلاں محدث نے یہ کہا۔ تو بھائی آپ جب محدثین کی، فقہا کی اور شارحین حدیث کی بات کو لے رہے ہیں تو آپ تو پھر تقلید کر رہے ہیں، آپ کا دعویٰ خارج ہو گیا کہ ہم ڈائریکٹ قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود بھائی ان پر کفر کا فتویٰ لگانا یا کافر کہنا صحیح نہیں ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت ہے، بس ہر ایک کو اعتدال پر رہنا چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، جس کے جو افکار و نظریات ہیں وہ اس پر عمل کرے، بلا وجہ دوسرے میں ٹانگ نہ اڑائے، بس اتنا ہم جانتے ہیں۔ طلحہ ملک صاحب بارہ بنکی سے کہتے ہیں ربیع الاول کی جو بھائی یہ بہت ہی زیادہ تیکھا اور مرچ مسالے والا سوال ہے۔ ربیع الاول آتے ہی شیطانوں کو مرچی کیوں لگنے لگتی ہے؟ اپنی بہن بیٹیوں کی شادی میں تو پورا لائٹوں سے جھالروں سے سجا دیں گے، اور ربیع الاول میں دلیل مانگتے ہیں لائٹ جھالروں پر، تو آپ دلیل دے دیجئے، بس مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ دوسری بات، اسلامی جھنڈا لگانے سے لوگوں کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ ثواب سمجھ کر تو لگا نہیں رہے ہیں۔ دوسری بات، ہمارے گھر کی چھت ہے اس پہ کچھ بھی لگائیں، کوئی کیا ہوتا ہے پوچھنے والا، وغیرہ وغیرہ۔ ہاں آپ کی بات صحیح ہے۔ اصل میں شیطانوں کو مرچی لگتی، مرچی کسی کو نہیں لگتی۔ بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ دلیل دیجئے کہ آپ میلاد النبی منا رہے ہیں، کہاں سے ثابت ہے؟ تو آپ ان کو دلیل دے دیجئے کہ بھائی یہاں سے ثابت ہے، بس بات ختم ہو جائے گی، کیوں لوگ بحث کریں گے؟ بھائی ہمیں تو دین میں وہی کرنا نا جو پیارے آقا نے اور آپ کے صحابہ اکرام نے کیا، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ اور صحابہ اکرام کا عمل جو آپ سے سیکھا انہوں نے۔ تو اگر انہوں نے یہ ساری چیزیں کی ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ صدیق اکبر نے میلاد اس طرح منایا تھا، فاروق اعظم نے اس طرح، عثمان غنی نے اس طرح، علی حیدر نے اس طرح، ان کے منہ بند ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی آپ دلائل دے کر کے ان کا منہ کیوں بند نہیں کرتے؟ بھائی آپ گالیاں دے رہے ہیں، اگر کوئی پوچھ لے کہ بھائی عید میلاد النبی کہاں لکھا ہے منانا جیسے آپ منا رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں بھائی تو وہابی ہے، تو دشمن رسول ہے، گستاخ رسول ہے۔ یہ سب کہنے کے بجائے اب اس کو دلیل دے دیجئے کہ بھائی ہم جو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش مناتے ہیں، یہ منانا یہاں سے ثابت ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ آپ دلائل کے بجائے گالیاں شروع جیسے آپ نے ابھی شیطان لکھا، ٹھیک ہے لکھو، آپ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ دلیل دیجیے۔ اچھا اس پر بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ جہاں لکھا ہے تبلیغی جماعت، اس کی دوسری والی حدیث اس کی ہے۔ بھائی تبلیغی جماعت قرآن سے ثابت ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی بھلائی کی دعوت دے اور برائی سے روکے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قَوْلًا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ دعوت و تبلیغ پر تو قرآنی آیات ہی درجنوں ہیں، حدیث تو چھوڑ دیجیے۔ طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے، آپ تبلیغ کے دلائل مانگ رہے ٹھیک ہے، تو تبلیغ کا کام ثابت ہے، کیسے کرنا ہے وہ آپ اپنی سہولت کے حساب سے کریے۔ عید میلاد النبی ثابت ہونا ضروری ہے، کیسے منانا ہے یا نہیں منانا یہ آپ جانیے، تو آپ ثابت کر دیجیے۔ تو میرے بھائیوں اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے کہ آپ سیدھی سی بات ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہے آپ اس کو مانیے، نہیں لکھا تو اس کا مطلب یہ بات کی ایجادات ہے، دین میں شامل کی گئی ہیں اور بدعت ہے۔ باقی اسلامی جھنڈا کوئی خاص نہیں ہے، آپ اگر کسی خاص رنگ کو اسلامی جھنڈا سمجھتے ہیں تو یہ نادانی ہے۔ الگ الگ موقعوں پر الگ الگ رنگ کے جھنڈے اللہ کے رسول نے استعمال کیے ہیں، تو کسی ایک کلر کو اسلامی کلر صحیح قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ باقی آپ اپنے گھر پر جھنڈا لگائیں، تعزیہ رکھیں، مورتی پوجا کریں، کسی کو تکلیف نہیں ہے، لیکن ہر ایک کا کام ہے دین بیان کرنا۔ اگر آپ سمجھیں گے کہ یہ دین ہے تو سامنے والا جو موحد ہوگا وہ کہے گا کہ بھائی یہ دین نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے طریقے ہیں، بس اتنی سی بات ہے اور کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ سوال پوچھتے ہیں کہ ایک بات بتائیے، یہ 12 ربیع الاول کہیں سے ثابت ہے؟ جی ہاں، 12 ربیع الاول اسلامی کیلنڈر سے ثابت ہے، باقی اوپر جو میں نے بتایا ہے وہ اس کا صحیح جواب ہے۔ اچھا کیا ہمیں جنت میں، بھائی یہ پوچھتے ہیں محمد عامر صاحب سنت کبیر نگر سے، کہ مشرکین جہنم میں پھینکے جائیں گے جب تو ان کو چڑھانے کا موقع ملے گا؟ اس کا جواب ضرور دیں، میرے دل میں چل رہا ہے بڑے دن سے۔ جو غالی مشرکین ہیں، مسلمانوں کو پریشان کرنے والے، تنگ کرنے والے اور دنیا میں مسلمانوں پر ہنسنے والے، ان پر ہنسیں گے قیامت کے دن۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جس طرح یہ تم پر آج ہنس رہے ہیں، یعنی یوم آخرت میں تم ان پر ہنسو گے کہ دیکھو
تم ہمیں دنیا میں بیوقوف سمجھتے تھے، تم دنیا میں ہمیں توحید پرست سمجھتے تھے، اور تم کہتے تھے کہ تمہارا خدا ایک ہے، تم ایک خدا سے مدد مانگتے ہو، تم اس بات پر ہنستے تھے۔ آج دیکھو اسی خدا نے ہمیں کامیاب کیا ہے، اور تم ذلیل و خوار ہو گئے جو تم اللہ سے مانگنے کے بجائے بتوں سے مانگتے تھے، اور اسی طریقے سے قبروں سے مانگتے تھے، اور اسی طریقے سے پتھروں سے مانگتے تھے۔ وہ قرآن میں ہے کہ وہ ان پر ہنسیں گے۔ باقی ہر ایک کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، کسی پر ہنسنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اللہ ہر ایک کو ہدایت دے۔ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ وحدت الوجود کا کانسیپٹ کلیئر کر دیجئے۔ بھائی دیکھو، وحدت الوجود جو ہے وہ ایک عقیدہ ہے، اس کے بارے میں آپ کو ایک مختصر فتویٰ جو جامعہ بن نوری ٹاؤن کا ہے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس میں سوال پوچھتے ہیں کہ وحدت الوجود کیا ہے، برائے مہربانی اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جواب یہ ہے کہ وحدت الوجود کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں حقیقی اور کامل مکمل وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے سوا ہر وجود ذات، یعنی ہر وجود یعنی فانی ہے، نامکمل ہے، ختم ہونے والا ہے۔ ایک تو اس لیے کہ وہ ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گا، دوسرا اس لیے کہ ہر شے اپنے وجود میں ذات باری تعالیٰ کی محتاج ہے۔ لہٰذا جتنی اشیاء یعنی جتنی بھی چیزیں ہمیں اس کائنات میں نظر آتی ہیں، انہیں اگرچہ وجود حاصل ہے، لیکن اللہ کے وجود کے سامنے اس وجود کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کل عدم ہے۔ بھائی دیکھو، وحدت الوجود یعنی دنیا میں حقیقی وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی وجود ہیں اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، جیسے کہ اس میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر اگرچہ انسان کا بھی وجود ہے، اور اسی طریقے سے دریاؤں کا، پہاڑوں کا، چاند و سورج کا وجود ہے، لیکن اللہ رب العزت کے وجود کے سامنے ان وجودوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسے سورج کے سامنے چاند کی روشنی مان پڑ جاتی ہے، ستاروں کی روشنی مان پڑ جاتی ہے، بلکہ دکھائی بھی نہیں دیتے۔ ایسا نہیں کہ ان کا وجود نہیں ہے، لیکن سورج کے وجود کے سامنے ان کے وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کی ذات کے وجود کے سامنے تمام مخلوقات کے وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں وحدت الوجود۔ اور اس کے آگے لکھا ہے کہ وحدت الوجود کا یہی عقیدہ ہے جو علماء دیوبند کا ہے۔ اس کے بعد جو اس کی تشریحات پیش کی جاتی ہیں صوفیوں کی، فلسفیوں کی، وہ انتہائی خطرناک ہیں اور کفر تک پہنچا دینے والی ہیں۔ بس جو میں نے بیان کیا کہ اصل وجود اللہ کا ہے، باقی سارے وجود کالعدم فانی ہیں، اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ بس یہ ہے عقیدہ۔ سوال پوچھتے کہ مفتی صاحب جو مزار پر عرس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں جانا کیسا ہے؟ یہ پوری رات بھر چلتا ہے اور عورت بھی جاتی ہیں، فتنہ ہے بھائی۔ دین میں ہر وہ چیز جو نئی پیدا کی گئی ہے وہ بدعت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا عرس صدیق اکبر نے کتنی مرتبہ منایا، فاروق اعظم نے صدیق اکبر کا عرس کتنی مرتبہ منایا، 10 سال حکومت کی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کا، صدیق کا، فاروق کا عرس کب منایا، کیسے منایا؟ حضرت علی نے اللہ کے رسول کا اور 3 خلفاء کا جب وصال ہوا تو کیسے عرس منایا؟ صحابہ کرام نے کیسے اللہ کے رسول کا عرس منایا؟ کیا مسجد نبوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر کبھی عرس کا کوئی میلہ لگا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر لگا ہے تو شوق سے منائے، اگر نہیں لگا ہے تو یہ بدعت ہے۔ باقی عورتوں کا جانا تو بالکل ناجائز ہے، بلا ضرورت بازار جانا ناجائز ہے، تو عرسوں میں جانا، بھائی علماء تو مسجد میں جانے سے منع کرتے ہیں حدیث کی روشنی میں، تو عرسوں میں جانا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو نبی کا عرس تو صحابہ کرام مناتے۔ آپ جتنی محبت اپنے بزرگ سے کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے کہیں زیادہ صحابہ کرام کو محبت تھی اللہ کے رسول سے، لیکن کسی صحابی نے عرس نہیں منایا، تو مطلب یہ جھول ہے۔ سوال پوچھتے ہیں کہ مغرب میں ہوتا ہے 2 بار اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے، جیسے 1 رکعت چھوٹ جاتی ہے 3 بار ہو جاتا ہے، اس کی ذرا بھائی دیکھیں، وہ آپ کی پہلی رکعت ہی مانی جائے گی امام کے ساتھ جو آپ نے پڑھی ہے، اس کے بعد 2 رکعتوں میں آپ کو بیٹھنا پڑے گا، ایک قاعدہ اولا اور ایک قاعدہ اخیرہ، یہی نماز ہے۔ اچھا بھائی، ایک سوال یہ ہے کہ انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے سودی لون لینا کیسا ہے؟ بعض اوقات بزنس وغیرہ لوگ کرتے ہیں، بزنس میں اماؤنٹ زیادہ ہوتا ہے تو حلال کی کمائی ہوتی ہے، لیکن گورنمنٹ پھر اس میں ٹیکس لیتی ہے۔ تو سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس ظلم و ستم سے بچنے کے لیے کیا سودی لون لینا جائز ہے؟ لون کی صورت میں اس میں جو ہے گنجائش ملتی ہے؟ تو دیکھیں بھائی، سود جو ہے قبیح عمل ہے، ایک گندی چیز ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر سخت لعنت فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس سے بہت خطرناک طریقے سے منع کیا گیا ہے کہ اگر تم سود کھاؤ گے، لوگے، دو گے تو اللہ رسول سے اعلان جنگ ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری احادیث ہیں کہ جس نے سود لیا، دیا یا اس پر گواہ بنا، اس پر اللہ رسول کی لعنت ہے۔
انکم ٹیکس کا جہاں تک تعلق ہے تو ایک ظلم و ستم ہے، اسلام میں کوئی ایسا نہیں ہے. باقی حکومت وقت جو ہے وہ انکم ٹیکس لیتی ہے. تو بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی طریقہ کار نہ ہو تو اس ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ہوم لون یا کسی قسم کو لون لینا جائز ہے، لیکن آپ اس کی رقم کو استعمال نہیں کر سکتے، نہ کاروبار میں لگا سکتے ہیں. وہ جو اضافی رقم آپ کو ملے گی اس پر سے آپ وہ صدقہ کر دیں بغیر ثواب کی نیت کے. باقی بھائی اکثر علماء اس کو حرام کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں، تو اس سے بچنا بہرحال ضروری ہے. اگر بہت زیادہ مجبوری ہو تو کچھ علماء جس میں دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ ہے تو مجبوری کی صورت میں لون لیا جا سکتا ہے. اچھا وہ ایک سوال یہ کرتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں چونکہ تھوڑا سوال جو ہے وہ حیا کے خلاف ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ مجھ سے بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں، زنا ہوتا ہے، کئی بار اللہ سے توبہ بھی کی لیکن پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر یعنی زنا ہو جاتا ہے، پھر دل میں گناہ کا خوف بھی رہتا ہے لیکن نفس کنٹرول نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ. بھائی دیکھیں سوال بس یہی ہے، بہت لمبا سوال ہے کہ توبہ بھی کرتے ہیں پھر گناہ بھی ہو جاتا ہے. تو دیکھیں حضرت بات یہ ہے کہ توبہ سے یقیناً گناہ معاف ہو جاتے ہیں بے شک. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے توبہ کی ترغیب دی ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے گنہگار بندو تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تمہارے گناہ اللہ معاف کر دے گا جتنے بھی ہوں گے. اللہ بہت مغفرت کرنے والا ہے اور گناہوں کو بخشنے والا ہے. تو جہاں تک توبہ کا تعلق ہے تو توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن توبہ اصل میں ہے کیا؟ ہر بار گناہ کر لینا، بار بار توبہ کرنا، یہ کھیل بنا لینا توبہ کو، جبکہ دل میں اس کی قباحت ہی نہ ہو، زبانی طور پر توبہ کر رہے ہو کہ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے وغیرہ وغیرہ. ایسے توبہ نہیں ہوتی. بھائی جو گناہ آپ سے انجانے میں یا جان بوجھ کر کے ہو گیا ہے نفس و شیطان کے وسوسے کی وجہ سے، تو اب گناہ ہونے کے بعد میں آپ کو افسوس ہے کہ اللہ یہ میں نے کیا کر دیا. حقیقت میں آپ کو افسوس ہونا چاہیے کہ جو میں نے کیا ہے بہت گناہ ہے، بہت بڑا غلیظ کام ہے، گندا کام ہے، اللہ کی ناراضگی والا کام ہے. اب آپ اس گناہ کے کرنے کے بعد میں پریشان ہو گئے ہوں کہ اللہ یہ میں نے کیا کر دیا، اب میں کیا کروں. تو اب اللہ کہتا ہے کہ بیٹا تم سے گناہ ہو گیا ہے، آدم کی اولاد تم سے گناہ ہو گیا ہے، تو اب تم کیا کرو کہ تم توبہ کر لو، جبکہ تمہیں اس پر حقیقت میں افسوس ہے. تو تم آؤ توبہ کرو، میں تمہارے گناہ کو معاف کر دوں گا. تو اگر دل سے سچی نیت ہے کہ اللہ میں نے غلط کام کیا ہے، اور یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ آئندہ اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گا، دل سے نیت ہو، زبانی طور پر نہیں ہو کہ بس نہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ. دل سے نیت ہو کہ اللہ جو میں نے کیا یہ غلط کیا ہے، گناہ کیا ہے، یعنی غلیظ کام کیا ہے، اور دل سے یہ پکا ارادہ ہو کہ آئندہ پھر کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا بلکہ اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، تو پھر اللہ توبہ قبول کرتے ہیں. جہاں تک زنا کا تعلق ہے، قرآن کریم میں اللہ نے کہا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہ اتنا گندا عمل ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا کرو مت، اللہ نے کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی وہ راستے جو تمہیں زنا تک لے جاتے ہیں اس راستے پر بھی نہ جاؤ، کہیں تم ایسا نہ ہو کہ زنا کر بیٹھو اور اللہ رسول کی لعنت تم مول لے لو. تو اچھا ایک بات اور ہے کہ بھائی توبہ کیا ہوتی ہے. مثال کے طور پر میرے گھر میں شراب کی بوتلیں بھری رکھی ہوئی ہیں، میں نے شراب پیا، اب میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ میں نے شراب پی لی، میرے گناہ معاف فرما، جبکہ میرے گھر میں شراب کی بوتلیں بھری رکھی ہیں، ابھی میں توبہ کر رہا ہوں شام کو پھر پیوں گا. تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ مذاق ہے، یہ فارمیلٹی ہے. آپ اپنے گھر کی شراب کی بوتلوں کو اٹھائیں، کوڑے دان میں پھینکیں، پھوڑیں، اس کو نالی میں بہا دیں، اور حقیقت میں یہ کہیں کہ اللہ پاک میں نے ساری بوتلیں پھینک دی ہیں، اب میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں شراب نہیں پیوں گا. اسی طرح اگر آپ سے زنا ہو رہا ہے تو جو اسباب و ذرائع اس کے ہیں اس سے لا تعلقی اختیار کرنی پڑے گی. سمجھے آپ؟ مثال کے طور پر جس لڑکی سے آپ کا ریلیشن ہے، جس سے آپ تعلقات قائم کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، اس لڑکی سے ریلیشن کو فوراً ختم کریں، اس سے انجان بن جائیں. آپ بات بھی کر رہے ہو اور پھر اس سے بدکاری غلط کام ہو گئے، پھر توبہ بھی کر رہے ہو، پھر شام کو گپ شپ شروع کر دی، یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے. آپ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ اس سے لا تعلقی کا اظہار کرو کہ میں تمہیں نہیں جانتا، واٹس ایپ سے، فیس بک سے، انسٹاگرام سے، ہر جگہ سے بلاک مارو کہ میری زندگی میں تمہارا کوئی کام نہیں، تمہاری زندگی میں میرا کوئی کام نہیں ہے. اب توبہ آپ کی مکمل ہوگی. آپ تعلق بھی قائم رکھے ہوئے ہیں، بار بار بات چیت بھی کر رہے ہیں، پھر یہ کہیں کہ میں توبہ کر لوں، شام کو پھر بات چیت شروع کر دی، پھر دونوں میں کچھ ایسی باتیں ہوئیں، پھر آپ کا یعنی نفس کنٹرول سے باہر ہو گیا، پھر آپ نے بدکاری کر لی. تو ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کو توبہ کرنی ہے تو وہ اسباب جو گناہ پر اکساتے ہیں ان اسباب کو ترک کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر اگر میں نے فیس بک پر یا واٹس ایپ پر کوئی ایسا گروپ رکھا ہوا ہے جس میں گندی چیزیں آتی ہیں،
اب میں نے دیکھ کے گناہ کیا, اب پھر میں اللہ سے توبہ کروں, اے اللہ پاک میری توبہ قبول فرما لے, اور پھر وہ گروپ موجود ہے, وہ لوگ موجود ہیں جو مجھے ایسی چیز بیچتے ہیں, آپ وہ گروپ ہٹائیں گے, لیفٹ کریں گے اس کو, اب آپ توبہ کریں گے. تو اسی طرح اگر آپ سے بدکاری کا گناہ ہوا ہے تو آپ اس ریلیشن کو ختم کریں گے کہ جس کے ذریعے سے بدکاری ہو رہی ہے, یا تو آپ اس سے فوری نکاح کریں, ابھی فی الوقت نکاح کریں, یا تو آپ اس سے تعلق ختم کریں, تب آپ کی توبہ مضبوط ہوگی. ورنہ صبح کو توبہ کریں گے, شام میں پھر گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے, تو یہ توبہ نہیں, پھر توبہ آپ کی ایک مذاق بن جائے گی. تو اس لیے میرے دوست, اس گناہ سے اگر چھٹکارا پانا ہے تو اس کے اسباب و ذرائع سے دور ہو جاؤ. یا تو اس لڑکی سے نکاح کر لو جس سے آپ کا ریلیشن ہے, یا تو لا تعلقی کا اظہار کرو کہ میں تمہیں نہیں جانتا ہوں. یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ آپ کو چاہیے کہ آپ نکاح کریے, گناہ سے بچیے, لیکن نہیں, آپ کو بزنس کرنا ہے, آپ کو کیریئر بنانا ہے, آپ کو ماں باپ کی باتیں بھی رکھنی ہے, محلے والوں کی باتیں بھی رکھنی ہے, اور رشتہ داروں کی باتیں بھی رکھنی, سب کی باتیں رکھیں گے لیکن اللہ کی بات نہیں رکھیں گے. اللہ نے کہا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ, تم نکاح کرو. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ, اگر تم فقیر غریب پریشان ہوگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے اپنے فضل سے غنی کر دے گا. آپ اللہ کی بات نہیں رکھ رہے, رشتہ داروں کے چکر میں, لوگ کیا کہیں گے, بزنس کیریئر کے چکر میں نکاح نہیں کر رہے ہو, زنا کر رہے ہیں, تو آپ لوگوں کی بات رکھ رہے ہیں, اللہ کی بات نہیں. اللہ کہہ رہے تم نکاح کرو, وسائل اسباب ہم دیں گے, رزق ہم دیں گے, لیکن نہیں, ہمیں معاشرے کو دیکھنا ہے, ہمیں گھر کو دیکھنا ہے, ہمیں ایکچولی بزنس ہے, کیریئر ہے, پڑھائی ہے, ابھی تو وکیل بن رہا ہوں, ابھی تو ڈاکٹر بننا ہے, ابھی تو بزنس کرنا. قیامت تک سیٹل نہیں ہوگے بھائی آپ, قیامت تک. پھر تھک ہار کے 40 کی عمر میں آپ کو نکاح کرنا پڑے گا. تو اس لیے ان چکروں میں نہ پڑیے, نکاح کو عام کریں, زنا کو یعنی لات ماریں ہمیشہ کے لیے. تو بہرحال توبہ قبول ہو جاتی ہے جب اللہ سے آپ توبہ کریں گے, گڑ گڑا کر, رو کر کے, کہ اللہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ غلط تھا, آئندہ نہیں کروں گا, تو پھر وہ توبہ قبول ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ذرائع اور اسباب ہیں جو آپ کو اس چیز تک لے جاتے ہیں, اس چیز کو ترک کرنا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر آپ کسی راستے پر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی وہاں غیر محرم پر نظر پڑتی ہے, تو آپ پھر وہ دیکھتے ہیں گناہ ہوتا ہے, تو آپ توبہ بھی کریں گے, اس راستے کو ترک کر دیں گے. اگر دوسرا راستہ ہے تو بازو والے راستے سے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس راستے پر گناہ ہونے کا خطرہ ہے. تو جس راستے پر آپ چل رہے ہیں, جس سے ریلیشن آپ نے قائم کر رکھا ہے, وہ آپ کو گناہ تک لے جاتا ہے, تو اس ریلیشن کو ختم کرنا فرض عین ہے آپ کے اوپر ہر حال میں. یا تو نکاح کے ذریعے ختم کرو حرام ریلیشن شپ, یا تو لا تعلقی کر کے کرو. تو دنیا والوں کے چکر میں رہو گے نا بھائی, تو ہمیشہ یہ گناہ ہوتے رہیں گے, قیامت کے دن آپ کو بچانے کوئی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. باقی اس پر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, نا امیدیں نہیں ہونی چاہیے. اگر سچی توبہ کیے تو اللہ گناہ معاف کر دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, ایک بات میں کہنا بھول گیا. کل ایک میں نے ویڈیو کلپ اپلوڈ کی تھی, وہ سوال تھا اعلیٰ حضرت کے بارے میں, امام احمد رضا صاحب, جس کو بریلوی حضرات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, تو ہم سب کے لیے بھی قابل احترام ہے. تو ان کے بارے میں نے کچھ نظریات پیش کیے تھے. تو اس میں ایک بات میں نے کہی تھی کہ اگر میں اعلیٰ حضرت کو مانتا, یعنی ان کو اپنا بڑا مانتا, تو میں علم الغیب کو مانتا اللہ کے رسول کے, اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر نہیں نور مانتا. تو اس پر بہت سارے لوگوں نے کامنٹ کیا تھا, تو کچھ کمنٹس ایسی تھی جن کا جواب دینا میں مناسب نہیں سمجھتا. لیکن ایک دو بھائی ہمارے ہیں جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں, انہوں نے کمنٹ کیا کہ آپ نے جو دعویٰ پیش کیا ہے یہ ہے نہیں, اصل میں یہ باتیں ہوائی ہیں. تو میں نے اس پر تھوڑا اسٹڈی کی, مطالعہ کیا, تو مجھے یہ ملا کہ دیکھو علم غیب کا جہاں تک تعلق ہے, تو علم غیب کے بارے میں بریلوی حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ ما کان و ما یکون, کہ جو کچھ ہوا ہے, جو ہوگا, اللہ نے یہ حبیب کو بتا دیا تھا, یہ علم غیب ہے. اچھا, حیرت کی بات ہے کہ جو بھائی مجھ سے بار بار یہ سوال پوچھ رہے ہیں, خود ان کی کمنٹ میں ایک صاحب نے جواب دیا, وہ بھی بریلوی ہے, بہت لمبا چوڑا جواب دیا, میں نے اس کو مختصراً پڑھا تھا. انہوں نے لکھا کہ اس لحاظ, یعنی دلائل دیے ہیں علم غیب کے, پھر لکھا کہ ہمارے یعنی مسلک کے پیروکار بریلوی حضرات کا عقیدہ یہ نہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہے, بلکہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول یعنی عالم غیب ہیں. یہ عجیب لاجک ہے کہ عالم الغیب اور عالم غیب میں فرق کیا ہے بھائی. ایک میں جو ہے الف لام لگا ہوا ہے عربی کے لحاظ سے, دوسرے میں زیر اضافت کی وجہ سے لگا ہوا ہے, تو وہ اردو ہے. تو عالم الغیب اور عالم غیب میں فرق کیا ہے؟ آپ کے حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم غیب ہیں, اور میں نے عالم الغیب کہہ دیا آپ کے نظریات کو, تو آپ برا مان گئے. تو بہرحال اگر اس میں کوئی سہو مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں اسے رجوع کرتا ہوں. اور ہاں, بشر نہیں نور ہے جو میں نے کہا تھا, یہ بھی بریلوی عقیدہ نہیں. بریلوی حضرات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں, لیکن نور بھی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صورتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے, حقیقتاً نور ہے. تو میں اس پر کوئی بحث نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہے وہ بشر ہے، قل انما انا بشر مثلکم، آپ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہ آپ کہہ دیجیے کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح، بس مجھ پر وہی آتی ہے۔ علماء دیوبند کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول بشر ہیں۔ لیکن ایک بات سمجھیے، دیکھیں پتھر کئی قسم کے ہوتے ہیں، ایک پتھر جو نالیوں میں پڑا ہوتا ہے، ایک پتھر جو ٹرین کی پٹریوں پر بچھا ہوتا ہے، ایک پتھر جو روڈ پر پڑا ہوتا ہے، پتھر وہ بھی ہے، اور ایک پتھر ہے یاقوت، یاقوت بھی پتھر ہے لیکن عام پتھروں جیسا نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں لیکن عام انسان ہے، لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ آپ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ہیں، اور اللہ نے آپ کو تمام مخلوقات سے زیادہ علم عطا فرمایا تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ما کان وما یکون، کہ جو کچھ ہوا یا ہوگا وہ سب اللہ کے رسول کو پتہ ہے، ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے۔ ہاں، مخلوقات میں سب سے زیادہ علم تھا جو اللہ نے مناسب سمجھا اپنے پیغمبر کو بتایا، تمام علوم کو بتایا یہ ثابت نہیں ہے، نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، صاف بات ہے۔ باقی اس میں بشر نہیں، نور والی جو میں نے بات کی تھی، اس سے میں رجوع کرتا ہوں، بشر وہ بھی مانتے ہیں لیکن وہ نور بھی مانتے ہیں، اس پر ضعیف اور موضوع حدیث کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ آپ کو اپنا عقیدہ مبارک، مجھے میرا عقیدہ مبارک، تو بس اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔